ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے آج کے دن کا ہفتہ وارانہ مضمون یعنی ٹاپک آف دا ویک کلام پاک کے حصہ عہد جدید میں سے لیا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، دوسرا باب، پہلی تا 18ویں آیات تک۔ اس لیے واجب ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم دور چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا جب وہ قائم رہا اور ہر ایک قصور اور نافرمانی نے واجبی بدلہ پایا، تو ہم کیوں کر بچیں گے جب اتنی بڑی نجات سے غافل رہیں گے، جس کا بیان پہلے خداوند ہی نے کیا اور جو سننے والوں کی معرفت ہم پر ثابت ہوئی، بلکہ جس کی گواہی خدا ہی کرشموں اور کرامتوں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی مرضی کے مطابق دیتا رہا۔ پس اس نے اس آئندہ جہاں کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے اختیار میں نہیں رکھا، بلکہ کسی نے کہیں یہ گواہی دی کہ انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، یا آدم زاد کہ تو اس کی خبر گیری کرے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا اور شان و شوکت کا تاج اس پر رکھا۔ تو نے تمام چیزیں اس کے قدموں کے نیچے کر دی ہیں۔ اب جس حالت میں اس نے تمام چیزیں اس کے تابع کر دی، اس نے کوئی چیز نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک نہیں دیکھتے کہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ البتہ ہم یسوع کو دیکھتے ہیں جو موت سہنے کے سبب سے شان و شوکت کے تاج سے آراستہ ہے، جسے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر کیا گیا تھا، تاکہ خدا کے فضل سے سب کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ کیونکہ جس کے سبب سے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اسے یہ مناسب تھا کہ جب وہ بہت سے فرزند جلال میں داخل کرنے کو تھا، تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعہ سے کامل کر لے، کیونکہ پاک کرنے والا اور پاک کیے جانے والے دونوں ایک ہی میں سے ہیں، اسی لیے وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرا نام مشتہر کروں گا، جماعت کے درمیان تیری حمد کروں گا۔ اور پھر یہ کہ میں اس پر توکل کروں گا، اور یہ بھی کہ دیکھ میں اور وہ فرزند جو خدا نے مجھے عطا کیے، بس جس حالت میں فرزند خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح وہ خود بھی ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اسے تباہ کرے جسے موت پر اختیار حاصل تھا، یعنی شیطان کو، اور تاکہ انہیں چھڑا لے جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے۔ وہ در حقیقت فرشتوں کی دستگیری نہیں کرتا، بلکہ ابراہیم کی نسل کی دستگیری کرتا ہے۔ اس سبب سے لازم تھا کہ وہ ہر بات میں اپنے بھائیوں کی مانند بنے، تاکہ وہ خدا کے پاس امت کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے واسطے ایک رحم دل اور امانت دار کاہن اعظم ٹھہرے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود آزمایا جا کر دکھ اٹھایا ہے، تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جو آزمائش میں پڑتے ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Hebrews, chapter 2. The great salvation.
That is why we must hold on all the more firmly to the truths we have heard, so that we will not be carried away. The message given to our ancestors by the angels was shown to be true, and anyone who did not follow it or obey it received the punishment he deserved. How then shall we escape if we pay no attention to such a great salvation? The Lord Himself first announced this salvation, and those who heard Him proved to us that it is true. At the same time, God added His witness to theirs by performing all kinds of miracles and wonders and by distributing the gifts of the Holy Spirit according to His will, the one who leads us to salvation. God has not placed the angels as rulers over the new world to come, the world of which we speak. Instead, as it is said somewhere in the scriptures, "What is man, O God, that you should think of him? Mere man, that you should care for him. You made him for a little while lower than the angels. You crowned him with glory and honor, and made him ruler over all things." It says that God made man ruler over all things. This clearly includes everything. We do not, however, see man ruling over all things now, but we do see Jesus, who for a little while was made lower than the angels, so that through God's grace he should die for everyone. We see him now crowned with glory and honor because of the death he suffered. It was only right that God, who creates and preserves all things, should make Jesus perfect through suffering, in order to bring many sons to share his glory. For Jesus is the one who leads them to salvation. He purifies people from their sins, and both he and those who are made pure all have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them his brothers. He says to God, "I will tell my brothers what you have done. I will praise you in their meeting." He also says that I will put my trust in God. And he also says that here I am with the children that God has given me. Since the children, as he calls them, are the people of flesh and blood, Jesus himself became like them and shared their human nature. He did this so that through his death he might destroy the devil, who has the power over death, and in this way set free those who were slaves all their lives because of their fear of death. For it is clear that it is not the angels that he helps. Instead, as the scripture says, he helps the descendants of Abraham. This means that he had to become like his brothers in every way, in order to be their faithful and merciful high priest in his service to God, so that the people's sins would be forgiven. And now he can help those who are tempted, because he himself was tempted and suffered. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.